25 اپریل 1945 کے بعد ہٹلر کی زندگی کا واحد مقصد اپنی موت کی تیاری کرنا تھا۔ 25 اپریل کو اس نے اپنے باڈی گارڈ ہینزلنج کو فون کیا اور کہا، میں نے خود کو گولی مار لی ہے، تم میری لاش کو چانسلر کے باغ میں لے جاؤ اور اسے آگ لگا دو، میری موت کے بعد کوئی مجھے نہ دیکھے اور نہ ہی مجھے پہچان پائے۔ باڈی گارڈ کو اس نے مزید تاکید کی کہ اس کے بعد تم میرے کمرے میں واپس جاؤ اور میری وردی، میرے کاغذات، ہر وہ چیز جو میں نے استعمال کی ہے اسے اکٹھا کرو اور اس سب کو آگ لگا دو۔ صرف انٹن گراف کی فریڈرک دی گریٹ کی آئل پینٹنگ کو ہاتھ مت لگانا، یہ میرا ڈرائیور میری موت کے بعد برلن سے بحفاظت باہر لے جائے گا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہٹلر 50 فٹ زیر زمین بنائے گئے ایک بنکر میں رہتا تھا۔ وہ چانسلر کے باغ میں صرف اس وقت جاتا جب اسے اپنے پیارے کتے بلونڈی کو ٹہلانا ہوتا۔ آخری ایام میں ہٹلر صبح 5-6 بجے سونے جاتا اور سپہر کو اٹھتا۔ ہٹلر کی ذاتی معاون ٹروڈی جنگا آخری لمحے تک ہٹلر کے ساتھ اس کے بنکر میں تھی۔ اس نے ایک بار کہا تھا کہ آخری 10 دن ہمارے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح تھے۔ ہم ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے اور روسی فوج ہمارے قریب آ رہی تھی۔ ہم بآسانی ان کی فائرنگ، بموں اور بندوقوں کی آوازیں سن سکتے تھے۔ ہٹلر بنکر میں اس آس میں بیٹھا تھا کہ خدا اس کی جان بچائے گا، لیکن ایک چیز جو اس نے سب سے پہلے واضح کر دی تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ جنگ نہیں جیت پاتا تو وہ برلن کو کبھی نہیں چھوڑے گا اور اپنے ہاتھوں سے خود کو گولی مار لے گا۔ لہٰذا ہمیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب 22 اپریل 1945 کو ہٹلر نے ہم سب سے کہا کہ تم لوگ چاہو تو برلن چھوڑ کر جا سکتے ہو، اس کی گرل فرینڈ ایوا براؤن نے سب سے پہلے کہا، تم جانتے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانے والی، میں یہیں رہوں گی۔ آخری ایام میں ہٹلر کی شخصیت میں بہت تبدیلی آ چکی تھی۔ اس کا جسم کپ کپاتا اور اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، اس کے کپڑے گندے تھے اور سب سے اہم بات اس کا رد عمل بہت سرد تھا۔ ہٹلر کا پورا چہرہ سوج گیا تھا اور اس پر بے شمار جھریاں نمایاں ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک ماند پڑ چکی تھی، گویا وہ ایک بوڑھے گدھ کی مانند بیٹھا تھا۔ اس کی شخصیت کے بارے میں سب سے یادگار بات یہ تھی کہ وہ ایک شرابی کی طرح لڑکھڑا رہا تھا۔ وہ ایک ہی ماہ میں 10 برس بوڑھا ہو گیا تھا۔ بنکر میں قیام کے آخری دن ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ روسی فوجیوں کی طرف سے شدید گولہ باری جاری تھی، سڑکوں پر ملبے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ شادی کی تقریب شروع ہونے ہی والی تھی۔ گوئبلز نے بطور ہٹلر کے گواہ کے دستخط کیے، جبکہ بورمین ایوا براؤن کا گواہ بن گیا۔ ان کی شادی کے سرٹیفکیٹ پر 29 اپریل کی تاریخ درج تھی، لیکن یہ تاریخ غلط تھی کیونکہ رات کے 12:25 کا وقت تھا، لہٰذا اسے 30 اپریل ہونا چاہیے تھا۔ شادی کی دعوت میں ہٹلر کے 2 ذاتی معاونین، ان کا سبزی خور باورچی بورمن گوئبلز، میگڈا گوئبلز، جنرل کربز، جنرل برگروف نے شرکت کی تھی۔ ایوا ہٹلر کی صحت کے لیے سب نے جام اٹھا کر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایوا نے اس دن بہت شراب پی تھی، لیکن ہٹلر نے صرف ایک گھونٹ لیا اور پرانی یادوں کو تازہ کرنے لگا۔ اس نے گوئبلز کی شادی بھی یاد کی، لیکن پھر اچانک اس کا مزاج بدل گیا اور اس نے کہا، سب ختم ہو گیا، سب نے مجھے دھوکہ دیا۔ اپنی زندگی کے آخری دن ہٹلر کچھ گھنٹوں کے لیے سوتا رہا اور تازہ دم ہو کر اٹھا۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ سزائے موت کے قیدی اپنی موت سے ایک رات قبل عام طور پر پرسکون نیند سوتے ہیں۔ شیو بنانے کے بعد ہٹلر نے اپنے فوجی جرنیلوں سے ملاقات کی اور کہا کہ انجام قریب ہے، سوویت فوج کسی بھی وقت ان کے بنکروں میں گھس سکتی ہے۔ رابرٹ پائن کا کہنا ہے کہ ہٹلر نے پروفیسر حسین کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس کے سائنائڈ کے کیپسول قابل اعتماد ہیں۔ ہٹلر نے کیپسول کا تجربہ کرنے کے لیے اسے اپنے پیارے کتے کو کھلانے کا بھی کہا۔
اس تجربے کے بعد حسین نے ہٹلر کو اطلاع دی کہ تجربہ کامیاب رہا، بلونڈی کی سیکنڈوں میں موت ہو گئی۔ خود ہٹلر میں اپنے پیارے کتے کی موت کا منظر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ دوپہر کے 2:30 بجے ہٹلر اپنا آخری کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ اوٹو گوئنچے کو 200 لیٹر پیٹرول لانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اسے پیٹرول کے کنستروں میں بھر کر بنکر کے بیرونی دروازے کے پاس رکھنے کو کہا گیا تھا۔ کھانے کے بعد ہٹلر آخر میں اپنے ساتھیوں سے ملنے آیا۔ اس نے آنکھیں چار کیے بغیر ان سے مصافحہ کیا۔ اس کے ساتھ اس کی اہلیہ ایوا براؤن بھی تھی۔ ایوا نے گہرے نیلے رنگ کا لباس اور اطالوی موتیوں والے جوتے پہن رکھے تھے۔ اس کی کلائی پر پلاٹینم کی گھڑی تھی۔ پھر وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس وقت جب حالات بہت سنگین ہو گئے، میگڈا گوبلز نے چلا کر کہا ہٹلر کو خودکشی نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ اگر اسے ہٹلر سے بات کرنے کی اجازت دی جائے تو وہ ایسا نہ کرنے پر آمادہ کر لے گا۔ ہٹلر کے باڈی گارڈ گھونچے کا 6 فٹ 2 انچ دراز قد تھا اور وہ گوریلے کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ میگڈا ہٹلر سے ملنے پر اتنا اصرار کر رہے تھے کہ گھونچے نے دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ باڈی گارڈ نے ہٹلر سے پوچھا کیا آپ میگڈا سے ملنا پسند کریں گے؟ ہٹلر نے کہا میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس کے بعد اس نے دروازہ بند کر دیا۔ ہینزلن جو دروازے کے باہر کھڑا تھا نہیں جانتا تھا کہ ہٹلر کب خود کو گولی مار سکتا ہے۔ اس نے بارود کی ایک ہلکی سی بو محسوس کی۔ روکراس مچ ہٹلر کے بنکر میں ٹیلی فون آپریٹر تھا۔ اس نے بتایا کہ اچانک میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا لینج لینج اب ہٹلر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گولی چلنے کی آواز سنی ہو، لیکن میں نے کچھ نہیں سنا تھا۔ سب سرگوشیاں کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی ہٹلر کی ذاتی سیکرٹری بورمن نے ہٹلر کے کمرے کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ہٹلر کا سر میز پر دیکھا۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے مرتے وقت اپنا ہاتھ بڑھایا ہو، جس سے اس طرف کا گلدان نیچے گر گیا اور ٹوٹ گیا تھا۔ ایوا براؤن صوفے پر گری پڑی تھی۔ اس نے گہرے نیلے اور سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے بعد لینج نے ہٹلر کی لاش کو چادر میں لپیٹا اور اسے ہنگامی دروازے سے لے کر چانسلر کے باغ تک لے گیا۔ بورمن ایوا براؤن کی لاش لے کر آیا۔ جب وہ ہٹلر کی لاش میرے پاس سے لے کر گزرے تو اس کی ٹانگیں لٹکی ہوئی تھیں۔ کوئی مجھ پر چیخا جلدی سے اوپر آؤ، وہ باس کو جلا رہے ہیں، لیکن میں اوپر نہیں گیا۔ ہٹلر کے سوانے نگار ایان کرشا لکھتے ہیں اس منظر کو ہٹلر کے آخری دنوں کے تمام ساتھیوں نے بنکر کے دروازے کے ذریعے دیکھا تھا۔ جب ان کی لاش کو آگ لگا دی گئی تو سب نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہیل ہٹلر کہا، یعنی ہٹلر زندہ باد کا نعرہ لگایا اور بنکر واپس لوٹ گئے۔ اس وقت تیز ہوا چل رہی تھی۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو اس پر پٹرول ڈالا گیا۔ آگ 2.5 گھنٹے تک جلتی رہی۔ رات 11 بجے گوانسچے نے سپیریئر سروسز کے اہلکاروں کو جلی ہوئی لاشوں کو دفنانے کے لیے بھیجا۔ کچھ دن بعد جب سوویت فوجوں نے ہٹلر اور اس کی اہلیہ کی قبر کشائی کی تو سب خاک ہو چکا تھا۔ صرف کچھ دانت ملے تھے اور وہ ایک شخص جو 1938 کے بعد سے ہٹلر کے دانتوں کے ڈاکٹر کے ساتھ کام کر رہا تھا، اس نے تصدیق کی کہ یہ ہٹلر کے دانت ہیں، ہٹلر کے دانت ہیں، ہٹلر کے دانت ہیں۔